اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی بنی ہوئی سخت کناروں والی ایک چادر مبارک جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی تھی، آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ نے رکھی ہوئی تھی. ایک عرابی جو ہے وہ دیہاتی آیا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور زور سے کھینچا، کیونکہ اس چادر کے کنارے سخت تھے. راوی بیان کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے. سختی سے کھینچا اور پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیں. ذرا توجہ چاہوں گا، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے. عرابی نے حضور پر سختی کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا تھا. مانگ کس سے رہا تھا؟ حضور سے مانگ رہا تھا. مانگنے کا اگرچہ طریقہ غلط تھا لیکن اس کا عقیدہ صحیح تھا، کیونکہ وہ سختی کی تھی اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتا تھا کہ عطا رب کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے. عطا رب کرتا ہے لیکن دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسے یہ بھی علم تھا کہ میں جس انداز میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر مصطفیٰ سے مانگوں گا مجھے ملے گا، خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاؤں گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے کوئی سائل آتا ہے تو حضور اس سے نرمی بھی فرماتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں. جب اس عرابی نے یہ سختی برتی، نشان پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضور کا خلق دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں نرمی دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سختی کرنے کے کہ اس نے سختی کی ہے میں بھی اس سے سختی کا معاملہ کروں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی کا معاملہ برتا، تبسم فرمایا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اس کو مال میں سے کچھ دے دیا جائے، اسے عطا بھی کر دیا. اور دوسری روایت حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ یہود کے بہت بڑے احبار علماء میں سے تھے، جید علماء میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ساری پڑھی ہوئی تھی. میں جب بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ ساری علامات کو میں نے پہچان لیا جو میں نے تورات میں پڑھی ہوئی تھی. لیکن دو خصلتیں، دو عادات ایسی تھی جن کا آزمانا ابھی باقی تھا اور میں نے آزمانا تھا. اللہ اکبر. وہ یہودی عالم تھے، اور وہ کون سی دو عادات تھی؟ تورات میں پڑھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، صبر، برداشت، تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جانے والا ہے. اور شدت جہالت و ایذا، یعنی جو شدید جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس پر جو ہے وہ نرمی اختیار فرمائیں گے، اس پر صبر کریں گے، اس پر تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں گے. بس یہ دو چیزوں کا میں نے آزمانا تھا. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس ایک معاملے کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی میٹر ملے اور میں اس کو جو ہے وہ آزماؤں. حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ
ایک دن میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. ابھی آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائے تو ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں اور میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے, تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت سے رزق عطا فرمائے گا. میں تو انہیں یہ کہا کرتا تھا, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور قحط ہو گیا ہے. بارش نہیں ہو رہی, مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں اسلام کو چھوڑ نہ دیں, تو آپ ان کی مدد فرمائیے, آپ ان کی دستگیری فرمائیے. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا علی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے, جو تھا وہ سارے کا سارا تقسیم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب پھر سوال ہو رہا تھا اور حضور کی بارگاہ میں جو سوال آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے. میں آگے بڑھا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں تو اتنی مدت کے لیے فلاں باغ کے چھوارے میرے ہاتھ رہن کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 دینار پر چھواروں کی ایک معینہ مقدار رہن کر دی اور دینار اس سوار کو دے دیے, دینار اس سوار کو دے دیے. اب جو مدت معین تھی اس یہودی کے ساتھ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت زید بن ثابت کے ساتھ, وہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی. جو ایک عہد ہوا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. یہ موقع کی تار میں تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ کے جنازہ میں, جو صحابی کے جنازہ میں جو وہ تشریف لائے ہیں, اور وہاں مجمع ہے, جنازہ ہے تو مجمع ہے, صحابہ کی کثرت ہے, اور وہیں ابو بکر و عمر و عثمان بھی موجود ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آ کے سختی سے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زور سے آپ کے دامن کو کھینچنا شروع کر دیا, اور غصے سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا اے محمد کیا تو میرا حق ادا نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی ایذا اور تکلیف تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آپ کے دامن کو زور سے کھینچا اور سختی سے آپ سے بات کی, حالانکہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی, پہلے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے نا بھائی مدت نہیں ہوئی, تم پہلے آ گئے ہو, لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور نرمی دیکھیے, آپ خاموش رہے. پھر اس نے شدید جو ہے وہ ایذا کیا دی, اس نے کہا اے عبد المطلب کے خاندان والوں, تم حق ادا نہ کرنے کے لیے ہیلے حوالے کرتے رہتے ہو. اللہ اکبر. آج ذرا دیکھیں ذرا ہماری ذات پر بات اور پھر خاندان پہ بات آ جائے تو ہم کیا کر دیتے ہیں. ہم اسی نبی کی امت سے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ درس دیا ہے, لیکن آج وہ درس ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتا چلا جاتا. اب چونکہ وہ آزمانا چاہتے تھے, تورات میں پڑھا ہوا تھا, اتنی سختی کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ فرمانے لگے کہ اگر ہمارا عہد تمہاری قوم کے ساتھ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. غصے میں آ گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو روک لیا کہ نہیں عمر فاروق, یہ اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے, تم اس کے مددگار بنو, یہ اپنا حق مانگ رہا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور تبسم فرماتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کا حق بھی ادا کر دو, اور جو اس نے سختی کی ہے 20 سا کھجوریں زیادہ اس کو دے دو. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید کا حق بھی ادا کر دیا, زائد کھجوریں بھی دے دی. تو اس وقت حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق سے کہا کہ مجھے جانتے ہو, میں یہود کا عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا
اور میں نے ساری نشانیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی. میں چہرے انور سے دیکھ لیا کہ یہ ایسا چہرہ کاذب نہیں ہو سکتا، لیکن ان دو خصلتوں کو میں نے آزمانا تھا، آج میں نے آزما لیا ہے. اسی وقت عمر فاروق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. جیسے میں نے دو حوالے بھی دیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اور اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے جو انتقام لیتے تھے. کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر اور تحمل اور برداشت کیا کرتے. ایک مرتبہ کفار نے پتھر مارے، آپ کا سر انور زخمی ہوا، لہو لہان ہو گئے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں. اپنی ذات کا معاملہ تھا، خون بہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا